بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم بس فرمایا اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی ما لکم اس لیے کہ نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوا اس کے افلا تتقون کیا نہیں ڈرتے یا نہیں بچتے غیر اللہ کی عبادت سے فقال الملأ الذین کفروا پس کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا من قوم ہی حضرت کی قوم سے ما ھذا الا بشر مثلکم نہیں یہ مگر بشر جیسے تم یریدو ارادہ کرتا ہے ان یتفضل علیکم یہ کہ فضیلت پائے تم پر ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ رسول کا بھیجنا لانزل ملائکۃ البتہ نازل کرتا اللہ پاک فرشتوں کو لا بشرا نہ کہ بشر کو ما سمعنا بہذا نہیں سنا ہم نے یہ مسئلہ توحید کا فی آبائنا الاولین اپنے پہلے بزرگوں میں ان ہوا الا رجل نہیں ہے وہ مگر آدمی جس کے ساتھ جنون ہے فتربصوا بہ حتی حین پس انتظار کرو اس کا ایک وقت تک قال رب انصرنی عرض کی میرے پروردگار مدد کر میری ساتھ اس کے کذبون انہوں نے تکذیب کی میری وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یہاں سے ادلہ نقلیہ کا آغاز ہوتا ہے مسئلہ یہی ہے کہ غیب دان کار ساز اللہ ہے تو سور و پکار اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا حضرت نوح سے دلیل توحید تفصیلاً حضرت نوح کا مفصل بالترتیب واقعہ وہ سورہ ہود میں ہے اور سورہ ہود میں پوری ترتیب کے ساتھ ہے جہاں پر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا جہاں صرف بطور استشہاد کے بعض اجزاء کا ذکر ہے قرآن کریم کا یہ بھی ضابطہ ہے کہ قصص الانبیاء کا بار بار آنا ہر جگہ پر مقصد جدا ہے جس صورت میں بھی آئے وہاں پر مقصد الگ ہوتا ہے مثلا وہاں سورت ہود میں حضرت نوح حضرت لوط حضرت ابراہیم کہ وہ جو 3 واقعات ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہیں باقی پورے قرآن پاک میں جہاں فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کے پاس یا قوم لوط یا حضرت نوح کا تذکرہ ہے تو وہ بعض اجزاء ہیں مختلف پہلو ہیں پوری جتنی جگہ جتنی صورتوں میں یہ واقعہ مذکور ہوا تو آپ پہلے سورہ ہود کا مطالعہ کریں اور پھر یہ سارے اجزاء جمع کر لیں تو پورا مواد جمع ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ان آیات کی اصل
وہ یہ سورت ہود۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ ہود میں مقصد تھا نفی علم غیب، اس سورت کا بڑا موضوع تھا وَلَقَدْ جَاءَتْ، وہ جو حضرت ابراہیم پر فرشتوں کا بطور مہمان کے آنا ہے اس کو بھی تفصیل سے ذکر کیا، حضرت نوح کا واقعہ بھی، حضرت لوط کا واقعہ بھی، تو وہاں مقاصد جو تھے ان کے پیش نظر تفصیل ہے، یہاں اجمال ہے ایک۔ دوسرا دعوت الانبیاء کے سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ پہلے رسول حضرت نوح ہیں، پہلے رسول یعنی داعی توحید حضرت آدم سے حضرت نوح تک تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے اور 10 نسلیں گزری، ان 10 نسلوں میں شرک نہیں، آخری نسل جو 10ویں ہے اس میں شرک شروع ہوا، اور شرک کی ابتدا غلوب فی الصالحین سے، 5 بزرگوں کی پوجا سے، غلوب فی الصالحین۔ اس کے بعد حضرت نوح تشریف لائے، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں زمین پر جنہوں نے خالص دعوت توحید کو بیان کیا۔ اس سے پہلے چونکہ شرک ہی نہیں تھا، سب موحد تھے، تو پہلی قوم مشرک قوم نوح ہے۔ تو حضرت نوح کی تاریخ سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کی دعوت ایک رہی، سب کا دین ایک، سب کے اصول ہے، فرق کس میں رہا؟ فروعات میں، شرائع اور احکام میں فرق رہا، لیکن اصلی دعوت ایک ہے۔ اس لیے حضرت نوح سے نبی کریم علیہ السلام تک جتنے لوگ انبیاء کی دعوت کو ماننے والے ہیں وہ سب کے سب ایک گروہ ہیں، چاہے زمانے مختلف مکان مختلف ہیں، تو گروہ ایک ہے، امت مسلمہ، مسلمان گروہ موحدین۔ دوسرا تمام انبیاء کرام کی دعوت پر مصائب مشکلات قوم کی طرف سے حملے، اور مزے کی بات یہ ہے جیسے انبیاء کی دعوت ایک رہی، قوموں کے اشکالات بھی ایک رہے، قوموں کے اعتراضات بھی ایک رہے۔ جو اعتراضات حضرت نوح پہ ہوئے ہر پیغمبر پہ ہوتے رہے، جو شبہات پہلی مشرک قوم نے پیش کیے آج تک مشرک اپنی اصل پہ باقی ہیں اور اعتراض کرتے آئے ہیں۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، بعض تفسیروں میں آیا کہ حضرت نوح ان کا نام عبد الغفار ہے، اور نوحً اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے مناجات مع اللہ میں زاریاں زیادہ کرتے، روتے زیادہ، تو اپنی دعاؤں میں اور اللہ تعالی کے ساتھ مناجات میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ ہاں بھائی، رسول بنا کر فقال یا قوم، مقصد تبلیغ حضرت نوح نے فرمایا اے میری قوم اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، مالکم جملہ معللہ، اس لیے کہ نہیں واسطے تمہارے، من الہ غیرہ،
کوئی الہ سوا اس اللہ کے، افلا تتقون عبادت غیر اللہ، کیا ڈرتے نہیں ہو، بچتے نہیں ہو، عبادت مفعول مقدر ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت سے۔ فقال، تو یہ ہے دعوت الرسل کی ابتدا، حضرت نوح نے دعوت کی ابتدا کی، اور کیسے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، عبادت کرو صرف اللہ کی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا۔ تجھے حکم کس چیز کا ہے؟ توحید فی العبادت کا یا نفس عبادت کا؟ توحید فی العبادت، مقصد یہ تو ما لکم من الہ غیرہ، اس لیے کہ نہیں واسطے تمہارے کوئی پکارے سننے والا غیرہ اس کے سوا، تو بچتے نہیں ہو، یعنی یہ مسئلہ عقلاً نقلاً فطرتاً بالکل واضح ہے، بچتے کیوں نہیں ہو غیر اللہ کی پکار سے۔ فقال الملأ الذین کفروا، عناد قوم کے چودھری لوگ، الملأ ملأ یملأ بھرے ہوئے لوگ، جن کے موٹے پیٹوں والے ڈڈھل، عموماً یہ چودھری یہ کھا کر پڑے رہتے ہیں، یا پیر ملا تو کھاتے زیادہ ہیں کام نہیں کرتے، اس لیے ان کے پیٹ سے بڑے بہترین ٹرک شک وہ پورے بن جاتی ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں الملأ، تو ملأ یملأ رجے پجے لوگ، اور چودھری ملک خان سردار، تو یہ وہی طبقہ ہے چودرات اور بڑے بڑے دنیا دار، یہ آتے ہیں انبیاء کی دعوت کے مقابل۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ چودھری طبقہ کی عوامی طبقہ پر حکمرانی ہوتی ہے، یہ جو بڑے بڑے ہر علاقے کا چودھری ہوگا، خان سردار، تو نیچے کے سارے قبیلے اس کے تابع ہوں گے۔ اب وہ ان قبیلوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتے ہیں، لیکن جب انبیاء کی دعوت سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں، قوم غلام میں اس وقت تک رہتی ہیں جب تک مشرک ہوں، جب شرک جائے تو غلامی گئی، غلام ذہن اس سے وہ اپنی من مانی کرواتی ہیں۔ تو دعوت انبیاء کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے چودھریوں کو، کہ جب آدمی کا شعور بیدار ہو جائے، اللہ کی توحید کو سمجھنے لگے، تو چودھریوں کی چودراہٹ کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کی دعوت کے مقابل یہی دنیا دار طبقہ، آج کی اصطلاحات میں ایم این ایز طبقہ اور جمہوری طاغوتی طبقہ، یہ ہے دعوت الانبیاء کا مد مقابل ایم این ایز، ایم پی ایز اور یہ سارے ایڈز، یہ سارے دعوت الانبیاء نظام محمدی کے مد مقابل۔ فقال الملأ الذین کفروا، ملأ الذین کا تعارف بڑا اچھا ہے، کہا الملأ سرداروں نے عوام کو، جو بڑے بڑے چودھری ملک سردار تھے، لیکن تھے کون؟ الذین کفروا من قومہ، جنہوں نے انکار کیا حضرت کی قوم سے۔ یہ پہلا اعتراض، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر مثلکم، تمہاری طرح۔ یہ پہلے بھی میں نے کہا، وہاں پر کیا آیا؟ الذین ظلموا اسر النجوى، الذین ظلموا، سورۃ الانبیاء، حل ھذا الا بشر مثلکم، نکالو دیکھو اس آیت کو بھی،
الذین کفروا من قومہ، وہاں قال الذین واسروا النجوى الذین، وہی ہے نا قال الذین، سرگوشیاں کی انہوں نے، کنہوں نے؟ الذین ظلموا، صفحہ بتاؤ ان کو، 598۔ اور جہاں پر کیا آیا؟ فقال الملأ الذین کفروا، پس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا حضرت کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم۔ مولوی عمر شریفی کہتے ہیں دیکھا نبی کو بشر کہنے والوں کو قرآن کافر کہہ رہا ہے۔ جو نبی کو بشر کہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دیکھو کہ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، وہاں پر کیا ہے؟ الذین ظلموا، ظالموں نے کہا نبی بشر ہے۔ اب کیا آیا؟ کافروں نے کہا نبی بشر ہے۔ تو عمر شریفی کہتے ہیں پتہ چلا نبی کو بشر کہنے والا ظالم، نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا جی اسی طرح ہے جیسے آج کے خوارج کا پروگرام ہے، قال الظالمون ان تتبعون، آگے آ رہا ہے پہلے بھی گیا۔ تو الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، جس معنی میں کافروں نے نبی کو بشر کہا اس معنی میں پیغمبر کو بشر کہنے والا بھی کافر ہے، جس معنی میں ظالموں نے نبی کو بشر کہا اس معنی میں پیغمبر کو بشر کہنے والا ظالم ہے۔ اور وہ معنی کیا ہے؟ ما ھذا الا بشر، یہ حصر ہے یعنی رسول نہیں بشر ہے، رسول نہیں بشر ہے، خالی از رسالت بشر ہے۔ یریدا، یہ دوسرا، یرید ان یتفضل علیکم، ارادہ رکھتا ہے یتشرف بان یکون لہ الفضل علیکم، یرید پروگرام اس کا یہ ہے کہ بڑھ جائے اوپر تمہارے، فضیلت پا جائے اوپر تمہارے۔ اسے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے اس کا مقصد ہے کہ لوگ اسے لیڈر مان لیں، لوگ اسے قائد مان لیں اور یہ تم سے آگے بڑھ جائے۔ لیڈر تو تم ہو لیکن تم سے یہ آگے نکل جائے۔ خلاصہ یہ کہ جاب ریاست کا طالب ہے، یہ عزت چاہتا ہے اور ریاست ملک چاہتا ہے۔ اوپر عبارت ہے معلم کی، یتشرف بان یکون لہ الفضل علیکم فیصیر متبوعا وانتم لہ تبع، یہ بیماری کھڑی ہے کہ یہ تمہارا قائد بن جائے اور تم اس کے مرید بن جاؤ، تابع، یہ بات ٹھیک نہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ کہ فضیلت پا جائے تم پر۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ پاک رسول بھیجنا، ولو میں اشارہ کیا یہاں رسول کی ضرورت ہی نہیں تھی، رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم صاحب فہم و فراست لوگ تھے، لیکن اگر بھیج نہیں تھا، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا رسول بھیجنا، لانزل، البتہ نازل کرتا، ملائکۃ، فرشتوں کو رسول بناتا، لا بشرا، نہ کہ بشر کو رسول بنانا یہ ہماری عقل اور سمجھ سے بالا تر رہے، ہم بھی بشر رسول بھی بشر۔ ہمیشہ یہ نظریہ مشرکین کا اس دن پہلی قوم میں رہا کہ نبوت بشریت جمع نہیں ہو سکتی، آج تک مشرک کا یہی نظریہ ہے، پہلے رسالت کا انکار کر رہے ہیں، آج بشریت کا انکار کر رہی ہے۔ ملائکۃ ما سمعنا بہذا، یہ اناد قوم دو میں، پہلے رسول پہ اعتراض کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور اصل تکلیف یہ کھڑی ہے
ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، بہذا کے معنی نیچے بھی لکھا ہے اوپر بھی، بہذا بمثل دعوتی قرطبی، بہذا من التوحید جلالین، تو ہذا کا مشار الیہ دعوت نو، اور من التوحید خاص کر یہ جو نفی والی توحید ہے، ریبنڈی توحید تو ہر جگہ پہ چل جاتی ہے، کون سی توحید؟ نفی والی، ما لکم من الہ، یہ نفی والی توحید، بمثل دعوتہ من التوحید فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے اکابر میں، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادا اکابر کے مذہب میں نہیں سنا، تو یہ دوسرا عناد تھا۔ پہلے کیا کہا؟ یہ بشر ہے اور رسول نہیں، باقی رسول ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ یہ خود یہاں سرداری چاہتا ہے کہ رسول ہونے کا ڈھونگ رچا کر یہ مطبوع بن جائے تم سارے تابع۔ تو پہلی بات تو ہے ہمارے جیسے روشن خیال پڑھا لکھا طبقہ اور سمجھداروں کے لیے رسول کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا ضرورت تھی ہمارے لیے رسول کی؟ اگر رسول آتا بھی تو پھر بھیج نہیں تھا، تو ملائکتن، پھر بشر نہ ہوتا، نوری ہوتا، فرشتہ ہوتا۔ یہ پہلا اعتراض رسالت پر، ما سمعنا بہذا، اس کے دو معنی کیے گئے، ایک یہ ہے بشر کا رسول ہونا، یہ بھی ضمناً ٹھیک ہے، لیکن اس لیے میں نے قرطبی جلالین کا حوالہ لکھا کہ بہذا سے مراد ہے مضمون توحید، اور یہ بار بار قرآن پاک میں آیا، نبی کریم علیہ السلام سورہ صاد میں یہی مضمون کھڑا ہے، انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ۔ نکالو سورہ صاد، یہ صفحہ نمبر 838۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا کر دیا اس نے کئی الہوں کی بجائے ایک ہی الہ؟ سارے دربار ختم، سارے الہ ختم، ایک ہی الہ۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بالکل نیا مسئلہ ہے، آج تک کا یہ مسئلہ نہیں۔ شیء عجاب، وانطلق الملأ، وہ سردار چلے گئے ان میں سے اور کہتے ہیں انمشو، چلو چلو چلو، بصبروا علی آلہتکم، اپنے حضرات پہ پکے رہ جاؤ۔ کیوں؟ ان ھذا لشیء یراد، یہ وہی چیز ہے جو اس پیغمبر کا مقصد ہے، ہر رات دن ایک ہی بات کر رہا ہے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ۔ ہم نے آج تک شام میں گئے، بڑے بڑے ملا پیر ہیں، پچھلے بھی ہمارے بزرگ گزرے، یہ مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گھڑا ہوا، یہ مسئلہ جو ہے اس کا اپنا ہے۔ اس لیے ما سمعنا بہذا، یہ دعوت توحید۔ پہلے رسول پر بھی یہی اعتراض کہ ہمارے اکابر میں یہ مسئلہ نہیں تھا، ما سمعنا۔ اگر آپ غور کریں تو مشرکین کی جہالت کی انتہا ہے۔ پہلے کیا کہتے تھے کہ ہم اکابر کے متبع ہیں، تو اس میں کیا تھی؟ اکابر کی تقلید،
اکابر کے کیا ہیں؟ متبع، بزرگوں کے متبع، یہ اکابر کی تقلید ہے. لیکن جب ما سمینا آیا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقلید سے بھی اگلا درجہ ہے، اکابر سے سنا نہیں، تو غیر موجود کی تقلید ہے. جو چیز اکابر سے موجود ہی نہیں اس کے پیچھے پڑا ہے. تو یہ آج بھی دو رکن چلتے ہیں جہالت کے. ایک یہ کہ کتاب و سنت بیان کرو، آگے پیش ہوتے ہیں بزرگ، فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا. اور دوسری اس سے بھی بڑی جہالت یہ ہے کہ جب کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کرو آگے کہتے ہیں پہلوں نے یہ بیان نہیں کیا. پہلوں نے یہ بیان نہیں کیا، تم یہ بیان کیوں کر رہے ہو؟ پہلوں نے بیان نہیں کیا. یہ بھی وہی کہتے ہیں یہ ما سمینا بہذا، یہ مسئلہ ہم نے پہلے سنا نہیں. بھائی اب سن رہے ہو، اب تو مان لو نا. نہیں، جب اکابر میں نہیں تھا تو اب کیسے مانے؟ تو کتنے درجے ہیں؟ پھر میں کہہ رہا ہوں ایک درجہ تقلید ہے. تقلید وہ درجہ ہے اندھی تقلید، اکابر کی لکھت، اس کا حوالہ الفینا علیہ آباءنا، یہ تقلید ہے. ہم نے پایا اپنے بزرگوں کو انہی کے سامنے، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس مذہب پہ اپنے باپ دادا کو پایا. یہ کیا ہے؟ تقلید. یہ بزرگ سو رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں تک تو میرا ہاتھ بھی پہنچے گا. ہاں بھائی، یہ ہے تقلید. اور دوسرا عدم ثبوت عن آبائنا، یہ چیز ثابت ہی نہیں، ہمارے بزرگوں میں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. ما سمعنا بہذا، جیسے آج کہتی ہیں مسئلہ سما تم نے چھیڑا ہوا ہے، ہمارے سارے بزرگوں میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا. ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ وہاں معرب باللام نہیں پیدا ہوئے تھے. جب معرب باللام پیدا ہو گئے تو اب ضرورت آ گئی مسئلہ کی. اس لیے مولانا سرفراز بھی اسی پہ اڑا ہے کہ اس آیت سے آج تک استدلال کسی نے نہیں کیا. ما سمینا بے ھذا فی آبائنا الاولین. تمہیں سمجھ تو نہیں آئی؟ خیر میں آگے چل رہا ہوں. تقلید کے دو درجے ہیں. ایک تو اندھی تقلید ہے کہ اکابر سے مواد پیش کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ عدم وجود کی تقلید کی جائے کہ اکابر سے چیز موجود ہی نہیں، اس کی تقلید لہذا اب ہو ہی نہیں. تو اس کو کہو اکابر کے زمانہ میں تو تیرا وجود بھی نہیں تھا، تو بعد بھی پیدا ہوا، لہذا تجھے بھی کہیں کرنا چاہیے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ با زائدہ ہے اور مطلب ہے ما سمعنا ھذا کائنا فی آبائنا الاولین، یہ پہلوں میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ فائدہ ذرا دیکھو ما سمعنا پر. بشروا ھذا الشبہۃ انہم کانوا اقواما، اس شبہ کی تفصیل یہ ہے کہ وہ ایسی قومیں تھیں لا یعبلون فی شیء من مذاہبہم، وہ اپنے مذاہب کی کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، الا علی التقلید والرجوع، مگر
تقلید پر اور رجوع پر ان کی صرف ایک ہی بات تھی کہ تقلید، اندھی تقلید بزرگوں کی، والرجوع الی قول الآباء، اور رجوع کرنا بزرگوں کے قول کی طرف. فلما یجدوا لم یجدوا فی نبوت نوح، پس جب نہ پایا انہوں نے حضرت نوح کی نبوت میں ہذہ طریقہ، یہ طریقہ، حکموا بفسادھا، انہوں نے حکم لگایا اس کے فاسد ہونے کا. قال القاضی یحتمل ان یرید بذلک کونہ رسولا مبعوثا، اس ما سمینا سے مراد یہ بھی احتمال ہے کہ رسول مراد ہو من زمان آبائہم، انہو کانا زمانہ فترہ، وہ فترہ کا زمانہ تھا، یعنی فترہ پہلے بتا چکا ہوں، دو نبیوں کے درمیان وقفے کا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ ارادہ کریں اس سے دعاءہم الی عبادت اللہ، جو پیغمبر نے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، لأنہ اس لیے کہ آبا ان کے عبادت اوثان پہ تھے. فاما قولہم ما سمعنا بہذا فہو استدلال بعدم التقلید علی عدم وجود الشیء. یہ اصل بات میں سمجھا رہا تھا، یہ استدلال ہے کس سے؟ بعدم تقلید علی عدم وجود الشیء وہو فی غایت السکوت. یہ نرا کھوتا پن ہے کہ پایا نہیں گیا تقلید کی، اس لیے ہم مانتے ہی نہیں. لأن وجود التقلید لا يدل على وجود الشيء فعدمه من أين يدل على عدمه. یہ عبارت دیکھنا آگے ہے، کیا چیز؟ بإرسال بشر رسولا اور بما یأمرنا به من التوحید وسب آلہتنا، ہمارے الہوں کی گستاخیاں. بل اجب منہم انہم، یہ عبارت ذرا سمجھنا، کہتے ہیں تعجب ہے مشرکوں پر کہ راضی ہو گئے بالالوہیت للحجر، اور نہیں راضی ہوئے بالنبی نبوت للبشر. مورتیوں کو مظہر الہ سمجھ لیا اور بشر کو رسول خدا نہیں سمجھا، اس سے ماننے سے انکار کر دیا. ان ہوا الا رجل، نہیں ہے وہ نو مگر رجل ایسا آدمی، بہی جنت، جس کے ساتھ جنون ہے. بہی جنت کا معنی جس کے ساتھ جنون ہے. فتربصوا بہی، پس انتظار کرو اس نو کا، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی موت تک. جنون یا جن، جاہل عوام یہ سمجھتے کہ آدمی جب پاگل ہو جائے تو اصل میں اس پر کیا ہوتا ہے؟ جن. اور جیسے آج بھی کہتی ہیں کہ اس پر بھار آ گیا اور اس کو جن چمٹ گئے، تو اسی سے ماخوذ ہے جنہ. جنون کیوں بھی جنون اسی لیے کہتی ہے کہ اس پر فقیروں نے قبضہ کیا، جنات نے، اور پاگل بنا دیا. یہ ہے فَأُولَئِكَ رُؤُسَاءُ كَانُوا يَقُولُونَ لِلْعَوَّامِ إِنَّهُ مَجْنُونٌ وَمَنْ كَانَ مَجْنُونًا فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولًا. اب یہ ایک طریقہ ہے عوام کو مطمئن کرنے کا کہ حضرت نوح کی صاف دعوت لوگ متاثر ہو رہے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ یہ پاگل ہے، مجنون ہو گیا. اور پاگل اس لیے بھی کہا کہ سب اکابر کے خلاف، سب بزرگوں کے خلاف
دعوت مالکم من الہ غیرو، آج تک بزرگوں نے نہیں سمجھا اور یہ نوح کو نہیں سمجھ آ گئی، اس لیے کہا کہ یہ پاگل ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ تو ان ہوا الا رجل بہ جنہ، نہیں ہے وہ مگر آدمی کہ اس کے ساتھ جنون ہے، اسی وجہ سے کہتا ہے کہ معبود ایک اللہ ہے، اس جنون کی وجہ سے کہتا ہے کہ معبود ایک اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی، وہ ٹکڑا بھی ملا لو کہ اللہ تعالیٰ کو اذکر اللہ حتی یا اذکر ربک حتی یقال لک المجنون۔ مسئلہ توحید اس رنگ میں بیان کر کہ سارے لوگ تجھے پاگل کہیں، یقال لک المجنون، سب کہیں اس کا دماغ چلا گیا۔ تو یہ انبیاء اسی طرح بیان کرتے تھے، لوگ کہنے لگتے یہ مجنون ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، یہ ہر مشرک کی تمنا ہے، انتظار کرو اس کا ایک مدت تک، یعنی موت تک یا کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی پاگل ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اعتراض۔ اب حضرت نوح کا جواب، قال رب انصرنی، اس سے پہلے اوپر ایک عبارت پڑھنی ہے، وَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ الرَّسُولَ لَمَّا يَئِسَ مِنْ قُبُولِ الْأَكَابِرِ وَالْأَصَاغِرِ فَزِعَ إِلَىٰ رَبِّهِ وَقَالَ رَبِّ، جان جب پیغمبر حضرت نوح مایوس ہو گئے، من قبول الاکابر والاصاغر، کہ نہ اکابر مانتے ہیں نہ اصاغر مانتے ہیں، اکابر بھی اصاغر بھی، فزع الی ربی، پریشان ہو گئے اپنے رب کی طرف، وقال رب انصرنی بما کذبون، التجائے نوح، کہا اے میرے پروردگار تو مدد کر میری، بما کذبون، ساتھ اس کے کہ یہ جھٹلا رہے ہیں، یعنی اس عذاب کو لے آ جس کی یہ تکذیب کر رہے ہیں، یا بما کذبون، بوجہ ان کے میری تکذیب کرنے کے،